نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جوان ہوئے، 40 سال کی عمر مبارک ہوئی، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ غزوہ حنین ہوا۔ حنین کے معرکہ میں ہزاروں مرد اور عورتیں قیدی بن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آئے، اور ہزاروں اونٹ اور بکریاں بھی مال غنیمت میں آتی ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہزاروں مرد اور عورتوں کو قید کر کے لاتے ہیں تو ان میں سے ایک عورت کہتی ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ صحابہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے، اور یہ عورت کہہ رہی ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ جب وہ لیٹتے تھے تو میں چادر نیچے بچھا دیتی تھی، جب وہ سوتے تھے تو میں پنکھا ہلاتی تھی، جب ان کو پیاس لگتی تھی تو میں 2 میل دور سے پانی لا کر دیتی تھی۔ یہ سب سن کر صحابہ حیران ہو رہے تھے۔ جب صحابہ واپس آئے تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں سنائیں، پھر عرض کیا یا رسول اللہ وہ آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس نے آتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ پہچان سکے۔ پھر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ثبوت؟ تو اس نے اپنے بائیں کندھے سے کپڑا اتارا اور ایک زخم دکھایا جیسے بچے کے کاٹنے کا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پر اس عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو بچپن میں لوریاں دیتی تھی، آپ کے لیے بسترا بچھاتی تھی، آپ کو پانی پلاتی تھی، میں آپ کو ہنساتی تھی۔ تو ایک مرتبہ لوریاں دیتے دیتے میں نے آپ کو ذرا تنگ کیا تو آپ نے غصے میں آ کر اپنے دانتوں سے کاٹا تھا۔ یہ آپ کے دانتوں کے نشانات ہیں، اور میرا نام شیمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نشان دیکھ کر اور شیمہ کا نام سن کر اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، سینہ مبارک تر ہو گیا۔ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رونے لگے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیمہ سے بار بار بچپن کی باتیں پوچھتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے پوچھا اے میری بہن شیمہ تو میرے لیے کیا دعا مانگتی تھی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں کہتی تھی اے اللہ میرے بھائی کو سردار بنانا، اے اللہ میرے بھائی کو زندہ رکھنا، اے اللہ میرے بھائی کو گبرو جوان بنانا۔ یہ دعا تو نہیں مانگتی تھی کہ مجھے قیدی بنا کر اپنے بھائی کے پاس لانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن کی باتیں سنتے رہے اور مسلسل روتے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بہن آج مجھے اپنا بچپن بہت یاد آیا ہے، اور میری امی حلیمہ بھی بہت یاد آ رہی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بہن اگر تو چاہے تو میرے پاس رہو، چاہو تو واپس چلی جاؤ، اس میں آپ کی مرضی ہے۔ یہ سن کر حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم کو اجازت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شیمہ رضی اللہ عنہا کا وہ مال جو مال غنیمت میں ملا تھا سب واپس کر دیا۔ جب صحابہ نے نبی علیہ السلام کا عمل دیکھا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنا مال واپس کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن شیمہ کو الوداع کرتے ہوئے تحفے تحائف دیے، 3 غلام دیے، 1 لونڈی دی، چند اونٹ دیے اور بکریاں بھی دیں۔ یہ سب کچھ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مقصد، اپنی بہنوں سے ایسے پیار اور محبت سے پیش آنا۔ توجہ فرمائیں۔ پھر جاتے وقت حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میرے پیارے بھائی میری ایک درخواست ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیاری بہن بتاؤ کیا بات ہے، آج تم بھائی کے دروازے پہ آئی ہو۔ جب بہنیں بھائیوں کے دروازوں پر جاتی ہیں تو بڑے مان لے کر جاتی ہیں۔ پھر فرمایا میری بہن جو بھی کہو گے قبول کیا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قبیلے کے 6000 آدمی آپ کی قید میں ہیں، میں ان کی رہائی کی اپیل کرتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر درخواست قبول فرماتے ہوئے 6000 قیدیوں کو رہا کر دیا اور ساتھ سب کا مال غنیمت بھی واپس کر دیا۔ حضرت شیمہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل
عمل سے اتنے خوش ہوئے کہ سب اکٹھے ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کلمہ پڑھا دو، ہم تمام مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ یہ ہے میرے کملی والے کی ولادت کا مقصد۔ قیدیوں پر اتنا احسان کیا کہ سب کے سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔